السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد، الحمدللہ رب العالمین۔ آج کے مہمان خصوصی علی جناب پیر طریقت حضرت علامہ باحجار صاحب شاہجہاں آپ کے درمیان میں ہیں، اور خصوصاً آپ کی اس مسجد حضا کے خطیب علی جناب حضرت ڈاکٹر مفتی محمد مستعد علی قادری صاحب، ناظرین اعلیٰ جامعۃ المومنات اور عظمت مصطفیٰ کانفرنس کے روح رواں علی جناب مفتی ڈاکٹر عبدالواسع صاحب اور انتظامیہ مسجد حضا اور تمام بزرگوں کی جانب سے میں سلام عرض کرتا ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے یہاں پر بلایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ آج کی اس بابرکت محفل میں دل کی گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو عید میلاد النبی کی پرخلوص مبارکباد دیتا ہوں، اور اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس عظیم محفل کا اس سچویشن میں اور اس ماحول میں اور اس 6 مہینے کی اس مشکلات کے بعد بھی اللہ نے ہم کو یہ موقع دیا۔ آج ہم خوشی کے ساتھ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی اس محفل کو ہم منانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اور اللہ کے ہم بےحد ممنون و مشکور ہیں۔ اللہ نے NRC NPR CA، اس کے بعد پھر لاک ڈاؤن، پھر اس کے بعد سیلاب، کئی مشکلات کے بعد بھی اللہ نے ہماری جان کی، ہماری صحت کی حفاظت فرمائی، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں ہیں۔ ہم اللہ کے بےحد ممنون و مشکور ہیں۔ میں تو یہ کہوں گا کہ ہر مسلم سے میں ادب یہ گزارش کروں گا کہ آج کے اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2 رکعت شکرانہ ضرور ادا کریں، کیونکہ اللہ نے ہمیں میلاد النبی منانے کا ہے۔ 2020 میں اللہ نے ہمیں میلاد النبی منانے کا موقع دیا، کیونکہ ہم نے کئی لوگوں کو دیکھا ہے، ہمارے سے صحت مند لوگوں کو دیکھا ہے، اور ہمارے سے اچھے لوگوں کو، ہمارے سے کم عمر بچوں کو بھی ہمارے درمیان سے ہم نے جاتے ہوئے دیکھا ہے، مگر اللہ کا احسان ہے، اللہ نے ہماری جان کی حفاظت فرمائی۔ ایسا نہیں کہ مرنے والوں کے لیے میں یہ دعا گو کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت کا درجہ عطا فرمائے، اور جو لوگ ہلاک ہوئے سیلاب میں اور یہ کرونا وائرس سے، اللہ ہم سب کو شہادت کا درجہ عطا فرمائے۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے، کیونکہ آج اس عظیم محفل کو، جس کو عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے رکھا گیا، اور آج یوم رحمت العالمین ہم یہاں پر منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں، میں یہی کہوں گا جس طریقے سے ہم نے سورہ فاتحہ کی تلاوت الحمدللہ رب العالمین سے جب شروع کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہ صاف طور بتا دیا ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سارے عالم کا رب میں ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری طرف آیت میں یہ بھی بتلا دیا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اللہ نے یہ بتا دیا، اللہ اپنے حبیب کو یعنی اپنے خاص بندے کو، جس کو اللہ نے آخری پیغمبر بنا کر بھیجا، اللہ نے ان کے درجے اور مرتبے کو اتنا بلند کر دیا۔ قرآن یعنی رب کلام کا کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی، اللہ نے اس میں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ جس آیت کو ہم جس کی تلاوت کرتے ہیں، اس میں یہ صاف بتلا دیا ہے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ نہ ہم کوئی مذہب کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے، نہ ہی کوئی مسلک کے لیے رحمت بنا کر بھیجے۔ اللہ نے کہا کہ سارے عالم کے لیے، چاہے وہ دوسرے مذہب کے بھی لوگ ہوں، لیکن اللہ نے میرے اور آپ کے نبی اور ہمارے جس کی میلاد بنانے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے، اللہ نے انہیں سارے عالم کا رحمت بنا کر بھیجا۔ ایک چھوٹی سی بات یہ بتا دوں میں آپ کو، کیونکہ ابھی جس آیت کریمہ کی بھی میں نے تلاوت فرمائی، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی، اس میں بھی اللہ نے ایک صاف طور پہ ایک پہلو کو یہ ظاہر کر دیا کہ آپ کے لیے، آپ یعنی دنیا جب سے قائم ہوئی اور دنیا جب تک ختم ہونے والی ہے، قیامت تک اللہ نے آپ کے اور میرے
पैगंबर इस्लाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्जे को इतना बुलंद कर दिया, ये आयत में भी अल्लाह ताला ने साफ तौर पर ये बता दिया, मेरे और आपके नबी के उसवा हसना पर हम सारी जिंदगी गुजार सकते हैं, उनके नमूने को इख्तियार करें ताकि क़यामत तक कितनी भी जनरेशन बना जाए, कितने भी साइंटिस्ट आ जाए, कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर आ जाए, कैसे कैसे लोग पैदा हो जाए, लेकिन अल्लाह ने मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यानी हयात उसवा हसना को अल्लाह ने ता क़यामत तक हमारे लिए मशाल राह बना दी। तो ये हमारे नबी की अल्लाह ने कुरान में उनके अज़मत, उनके दर्जे को इतना बुलंद किया। तो एक छोटा सा वाक़या मैं इसलिए 2-3 महफिल में भी कह चुका हूँ, मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को आपको बताता हूँ। चलो एक छोटी सी मिसाल देता हूँ, अल्लाह ने मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत कैसा हमको दिखलाई। एक छोटी सी मिसाल मैं ये दे दूँ कि एक दफ़े का वाक़या है, हज़रत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अज़ान देने के लिए काबतुल्लाह पर तशरीफ़ ले गए, क्योंकि हमेशा अज़ान काबतुल्लाह की तरफ रुख करके देते थे, लेकिन इस बार वो अज़ान देने के लिए काबतुल्लाह पर चढ़ गए और अज़ान देना चाहते थे। जब उनको रुख किस तरफ करूं समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि हमेशा काबे के बाहर करते, काबे की तरफ रुख करते थे, लेकिन अब इनको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं किस तरफ रुख करूं। तो आपकी नजर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी, तो अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया कि मेरी तरफ देखकर अज़ान दिया करो। तो अल्लाह ने साफ तौर पर मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत को इसमें बता दिया, क्योंकि अल्लाह के घर से बढ़कर भी अल्लाह ने उनके हबीब की अज़मत को आपके सामने जाहिर किया। ये मेरे आका की अज़मत है। आप देख लीजिए, आज से 1400 साल, 1450 साल पहले का भी वाक़या आपको बता दूं, जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आपकी विलादत नहीं हुई थी, तब दुनिया का क्या हाल था। लोग किसी के घर में लड़की पैदा हो जाती तो उसे जिंदा दफन कर देते थे, लेकिन मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विलादत होना, लड़की की परवरिश और लड़की की परवरिश से क्या हासिल होने वाले, उसका अजीम तोहफा आपको बता दिया, जिसकी वजह से आज इतने सारी खौतीन और हमारी माँ बहनें दिख रही है। अब जिसकी औलाद है वो भी एक लड़की थी। आप देख लीजिए, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने से पहले का दौर क्या था, लड़की पैदा होती तो जिंदा दफना देते थे, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने के बाद क्या हुआ देख लीजिए। और एक छोटा सा वाकया भी आपको बता दूं, जब किसी औरत का शोहर मर जाता, आपने इमाम साहब से, खतीब साहब से सुना होगा, जब किसी औरत का शोहर मर जाता तो उसी आग में वो बेवा औरत को डालकर जला दिया जाता था। लेकिन मेरे और आपके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा होने के बाद, उनकी विलादत के बाद, सादत के बाद उन्होंने किस तरीके से इस्लाम की तालीमात को हम क्या देखी। एक हजरत बीबी खुदैजा रज़ी अल्लाह तआला मेरी और आपकी उम्मत की माँ है, उम्मतुल मोमिनीन हजरत खदीजा, एक बेवा औरत को शादी करके दिखला दिया। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई शादी नहीं करते, पहली शादी जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की तो एक बेवा से करकर, बेवा का दर्जा क्या होगा और बेवा के मर्तबे को आपने बुलंद किया। तो ये मेरे आका की अज़मत, मेरे आका की विलादत, मेरे आका की विलादत के बाद जो अजीम कारनामे उठकर आया आपने देखा होगा, क्योंकि इतनी दुनिया में बुराइयां फैली हुई थी, लेकिन मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आज के 12 रबीउल अव्वल के दिन विलादत होना और विलादत के साथ ऐसे मौके हमको फराहम होना। और आप देख लीजिए, अल्लाह ने आपके और मेरे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सारे अंबिया में अफजल तरीन दर्जा दिया। और आप देख लीजिए, उम्मत में भी अल्लाह ने सबसे ज्यादा, अगर उम्मत में किसी उम्मत को अगर मर्तबा बुलंद किया तो उम्मत मोहम्मदिया है। तो ये हमारा मर्तबा है, हमें इतनी अल्लाह ने इज्जत नवाजी है। और मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक वाहिद पैगंबर है, 1,24,000 पैगंबर लोग आए दुनिया में, हम कई किताबों से पढ़ते हैं, लेकिन वो 1,24,000 पैगंबरों में भी अल्लाह ने मेरे नबी को अपना हबीब बनाया, सारे आलम के रहमत बनाया, ना सिर्फ रहमत बनाया बल्कि हश्र के दिन, हश्र के मैदान में किसी की चलने वाली नहीं, मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सुनी जाएगी। मेरे और आपके आका जिसका भी हाथ पकड़ेंगे, जिसकी तरफ भी इशारा देंगे, वो जन्नती हो जाएगा। ये मेरे और आपके आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने शिफात करा देने का भी दर्जा दिया है। हश्र के रोज अल्लाह के नबी जिसका हाथ थामेंगे उसको जन्नत की तरफ ले जाएंगे, चाहे वो गुनहगार हो, चाहे उन्हें ऐसा भी हो, क्योंकि उसमें क्या है अल्लाह के नबी ही बेहतर जानते हैं। अल्लाह ने उनको इतने पावर्स और इतने वो दिए हैं कि मेरे और आपके आका नबी के दर्जात को बताया है।
میں زیادہ وقت یہ بغیر کیونکہ نماز جمعہ کا وقت بھی بالکل قریب میں ہے. شارجہ کے مہمان ہمارے پاس ہیں. میں تو حیدرآباد میں رہتا ہوں. لیکن بولنے کی قوت 1 سے 1.5 گھنٹہ بھی انشاءاللہ میں بول سکتا ہوں, لیکن میں زیادہ وقت اس لیے لینا نہیں چاہتا. شارجہ کے مہمان جو ہمارے ملک سے بڑے مقام پر رہتے ہیں, وہاں سے آپ کے درمیان میں آئے ہیں, آپ کو سننا ہے, اور آپ کے پاس جمعہ بھی 2 بجے ہے. تو میں آپ کے وقت زیادہ لیے بغیر انشاءاللہ یہ کہوں گا. اور ایک بات کی آپ سے گزارش کروں گا, اس میں خالی 1-2 الفاظ بول کر میں رخصت ہونا چاہتا ہوں. ایک میری ادب گزارش ہے, ایک گزارش یہ ہے کہ آپ لوگ آج سے یہ ٹھان لیں کہ جو بھی میرے آقا کی گستاخ یعنی وہ شام میں اگر گستاخی کرے گا, ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. فرانس کا کوئی پروڈکٹ ہم نہیں خریدیں گے, اس بات کا غور کریے. اور یہ کریے کہ اس نامراد کو اور اس کے اوپر احتجاج بھی ہم اپنی آواز کو بلند کریں گے, کیونکہ میرے اور آپ کے آقا کی شان جو بھی گستاخی کرا اس کی موت کا صاحب وہ دنیا کو ایک ثبوت ہے. لیکن یہ ایسے فرانس کا جو مائکرون جو آج اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرا, اس پر اگر ہم احتجاج نہیں کریں گے, اگر ہمارے میں اتنی اگر ایمانی حرارت نہ ہوگی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت نہ ہوگی, تو یہ ہمارے دلوں میں ایمان کی مضبوطی نہیں ہے. ہم یہ آواز اور یہاں سے یہ آواز بلند کریں گے کہ ہم آج کے بعد فرانس کا کوئی پروڈکٹ نہیں خریدیں گے. اور مائکرون جیسے بردود کا اگر وہ ہمارے سامنے نظر آ گیا تو انشاءاللہ ایسا نہیں کہ ہم اس کے 4 پیس کر بتا دیں گے. انشاءاللہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اپنے گھر کو, ہمارے والدین کو, ہمارے اولاد کو سب کو نچھاور کر دیں گے, ہماری جان سب لگا دیں گے ہم, لیکن اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کو معاف نہیں کریں گے. کہ یہ جذبہ ہر ایک کے دل میں ہونا چاہیے, تبھی ہمارے دلوں میں میرے اور آپ کے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگے گی. میں زیادہ وقت لیے بغیر ہمارے مہمان مخرب کو دعوت دیتا ہوں. اور ہمارے باحجاج صاحب, کیونکہ میں نے بھی آپ کا کئی بار بیان سنا ہے, بہت ہی بلبلے کے اس بیان ہے, اور میں سمجھوں گا ہمارے صوفی صاحب ان کا انٹروڈکشن دے کر آپ کے سامنے بلائیں گے. میں تمام انتظامی کمیٹی اور ہمارے خطیب صاحب کا اور عبداللہ واسع صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, جنہوں نے ناچیز کو اس محفل میں کچھ بولنے کا موقع فراہم کیا. اگر بولنے میں انجانے میں اگر میں نے کسی چیز کو ٹھیس پہنچائی یا کچھ غلط نہیں کی تو مجھے معاف فرمائیے. جزاک اللہ. چمچا بڑا چمچا کریم صاحب آؤ ذرا بیٹا میں لگا رہا ہوں وہ تو صاف ہوئی کہ نہیں چولہا نہیں Come